بندہ جو کم عقل ہوتا ہے نا, کج فہم ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جو وہ انسان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہوتا ہے. یہ ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہوتی جو کج فہمی میں ہوتی, کہ یا انڈیا کے اندر کوئی وہ ہے نا خیر ہے ہی نہیں, انڈین ہے تو بس دوزخی ہیں. انڈین پاکستانیوں کو خیر رکھتے ہیں, پاکستانی انڈین کو. گاندھی صرف اور صرف دوزخ کا پتھر, حاویہ کا سینٹر پلاٹ اس کے پاس ہے اس وقت. کو مطلب کوئی اچھا کام کیا انڈیا کو اس نے. یہ بچگانا بے وقوفانہ بات ہے. ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب موجود ہوئے تو باقاعدہ قرآن ان کے تھرو تو قرآن نیچے پہنچا تھا ہمارے تک. سو ان کی تو خیر کیا کمپیئر, ایک جملے میں میں نے گاندھی کو بھی ان کا بھی لے لیا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو کانفرمیشن بائس کہتے ہیں, اس کو گروپ بائس بھی کہتے ہیں. میرے گروپ کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا نا تو غلط ثابت ہو گیا, تو نے بات کی کیوں میرے گروپ کے خلاف. یہ سب سے نچلی سطح ہے سوچ کی. اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی اسکالر ہونا, چاہے آپ بریلوی نہیں ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہو, اور آپ بریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات, تو بات کیا ہو رہی ہے, سنو کام کی بات ہو رہی ہے, تو بس تو ساری کی ساری چوس لوں گا جیسے میں سب سے پیاسا ہوں. دیر از ناٹ ایون اے سنگل مین جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی. ابو ہریرہ کو جب, آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ, ابو ہریرہ کو جب نبی علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندے نے ملا, اس نے یہ بات کی ہے, مالک کی نعمت پہ کھڑا ہوا تھا, آج تک کرسی پڑھ لے پھر دیکھ حفاظت. نبی علیہ السلام نے کہا شیطان تھا وہ, مگر بات درست کر گیا. تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے. اور ہم یہاں پہ اعلیٰ حضرت سے بھی نہیں لیں گے, مودودی صاحب سے بھی نہیں لیں گے, تھانوی صاحب سے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ والے کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر. بس پگڑی کا کلر بدل ہے, آپ مومن ہیں. پگڑی کا کلر میرے والا نہیں ہے تو آپ ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے. یہ مطلب شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائیں گے ہم. تو یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری, جو طارق مسعود صاحب ہیں, محمد علی مرزا صاحب ہیں, یا جو بھی ہیں, وہ اٹھائیں ان سے, جدھر سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں. اس وقت آوا کام ہے ہر چیز چوس لی جائے. اسکالر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن جائے, کہ باشعور آدمی ہوں میں کسی بھی بندے کے اندر زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوتا. میرے خلاف بات ہو رہی ہے, غامدی صاحب یہ باتیں کریں, اسلام کے خلاف بات کریں, اچھی بات بھی تو کر رہے ہوں گے کوئی, وہ تو نکالوں نا. ٹھیک ہے, کہیں سے کچھ نکالوں, صاحب کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے, جو کام کی بات ہے وہ فلٹر کر کے لے لوں گا. بس آپ اپنے گھر جائیں, میں اپنے گھر جاتا ہوں, میرا کام ہو گیا ہے سر. نہ آپ تلخی ہوئی, نہ بدمزگی ہوئی, نہ گالی گلوچ ہوئی, اور اتنا شائستہ طریقے سے آپ کی برائیاں بھی میں نے رجسٹر کر لی, آپ کی اچھائیاں بھی کر لی, اچھائیاں گھر لے گیا, آپ برائیاں وہیں پہ چھوڑ گیا. اگر آپ نے کسی کی اچھائی لے لی نا تو اس کے اندر ہر برائی کو معاف بھی کرنے کی طاقت آ جاتی ہے آپ کو. مگر اگر آپ نے کسی کی اچھائی نہیں لینی تو ایک بھی برائی معاف نہیں کرتے آپ. یہ ہماری سائیکالوجی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیورو کیمیکل سسٹم ہمارا ایسا بنایا ہوا ہے. وہ زیرو اور مطلب وہ یس اور نو کا بولین انڈیکیٹر ہے اس کے اندر. اس کو نا ہمارا ایک خاص لمبک سسٹم ہے کہ یا تو مجھے تیری سے پیار ہے یا نہیں پیار, یا پیار ہے یا نفرت ہے. ٹھیک ہے, یا تو میں تیری عزت کروں گا یا میں تیری بے عزتی کروں گا. سمپل یہ بات. اس کو شعور میں سطح میں آ کے کنٹرول کرتا ہے انسان پھر, کہ نہیں بے شک آپ دشمن ہیں مگر بات درست کریں آپ. یہ ایک شعوری سطح ہوتی ہے کہ میں آپ کے خطرے کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہوں. یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا نا, اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے آئے کہا ایسے ہی, کیا آپ کو پتہ ہے وہ ناہنجار مر گیا. تو تھانوی صاحب نے کہا کون مر گیا؟ وہ احمد رضا مر گیا سر. اور ایک اور ذرا الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڈ تھا, میں نہیں کرنا چاہ رہا, اور بھی زیادہ غلط لفظ تھے. تو تھانوی صاحب نے کہا یہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے یار تو اس کے بارے میں؟ کہتے تو ساری عمر کافر کافر کہتا رہا, ہمیں اب مر گیا. تو تھانوی صاحب کا جملہ سنے تھا غور سے, شعور کیا کیسی آواز نکالتا ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتے تھے نا, وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا. وہ خالی اس نیت کو ہی بیچے گا نا تو جنت نکل آئے گی اس میں سے. اور تو نے اس کو ایسے القاب سے کا استعمال کر دیا. تم نے شعور کس لیول تک پہنچتا ہے. یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا, یہ دیکھیں علماء شعور با شعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو. پھر ایک دفعہ تشیعوں کا نا تھانوی صاحب کے یاد آ گیا, ماتم چل رہا تھا
تو اب دیوبند آپ کو پتہ ہے نا بریلویوں میں کیا شیعوں کے خلاف ہونا جو دیوبند شیعوں کے خلاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے یہ بھجن کرتے ہیں ہمارے آگے تو ہم ماتم کرتے ہیں ان کے آگے. تو تھانوی صاحب نے کہا اچھا جب تک یہ بھجن نہ چھوڑیں ماتم نہ چھوڑنا. وہ سمجھے کس نس کو انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام اس بیس پہ بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں. اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام ہی فارغ ہو جائے گا. سمجھے اس بات کو کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات کو. یا وہ کہتے نا یہاں تم بھی کافر تو وہ بھی کافر, تم ماتم کر رہا تھا تو بھجن کر رہا ہے, تو کیا کرنا کیا فائدہ ہونا تھا اسے. بہت ہی سینسٹیو لیول کے اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے. کیونکہ وہ سینسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں, غصہ بھی آئے گا کہ یار یہ تو میرے بزرگان کو گالیاں دینے والا بندہ ہے, مگر خیر اسی سے لینی ہے آپ نے. اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آ گیا نا, جس ایج میں آپ ہیں, تو اگر 10 سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا. ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کے اتنی ہمت نہیں ہوگی وہ علم دے گا, کیونکہ وہ آپ والی پگڑی والا بس. اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں, ہر بندہ نہیں تجھے کم پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ ہے, ویسے ہی غصہ آ رہا ہے کہ یار میں تو اچھی نیت سے سیکھنے آیا پھر بھی تو جتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ آتا ہے. سو انڈرسٹینڈ, جس وقت یوتھ کو یہ پتہ چل جانا کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے وہ اس وقت کا گولڈن ایسٹ ہے, سب کچھ لے لو اس سے, چاہے وہ سبز پکڑی ہے, کالی پکڑی ہے, سفید پکڑی ہے, یا بغیر پکڑی کے ہے. بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ کہ نماز نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں. ہم سب کے ساتھ پٹائی ہوئی بھی ہے, ہم سب کی, پنڈی والے ہیں, ہمیں بھی اٹھائے گا چلو باہر نکل, یا پیچھے جاؤ یہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے واقعہ, ٹھیک ہے. تو خیر ہے, اس کے بعد وہ مسجد جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ہمیں چھوڑ دیا تھا کہ یار یہ انکل جب تک بیٹھے ہیں نا میں تیرے پیچھے تو نہیں پڑھنا پتا نماز. یہی کیا ہم نے سب نے, زیرو سے ملٹیپلائی کرتے. غصے کا نیچرل ریئیکشن بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے, اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, کہ آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لی ہیں, یہ غیرتیں کفار کے لیے بچا کے رکھو. آپس میں صرف چوسو گے, صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے سے علم حاصل کرو گے, جتنا مرضی جو مرضی ہو. ایک دفعہ انیشیٹو آپ نے لے لیا نا, خدا کی قسم سب سے بڑا بریلوی بھی, سب سے بڑا اہل حدیث بھی, سب سے بڑا دیوبندی بھی آپ کو جفی ڈال کے آپ کو سکھائے گا کہ یار یہ تو آئی پازیٹیوٹی, اور میری کسی بات کا یہ وہ والا ریئیکشن نہیں دے رہا جو میں. اور اگر وہ پوچھے کہ بھائی آپ میری مسلک سے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے, آپ اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ بتانا بند کر دیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی صاحب ہی کے مسئلہ سے آپ جاری رکھیں سر اپنا سیشن. کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسلک سے جس میں صرف علم آتا ہے بس, اور وہ مسئلہ سے بڑا لفظ ہے, اس کو منہج کہتے ہیں, کہ میں اس منہج پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف اور صرف مجھے علم دیتا ہوتا. تو 10 سال میں کام کرنا تھا وہ 1 سال میں ہو جائے گا میرے لیے, 1 سال سے بھی کم ہوگا. اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دفعہ لائک کر دی نا, اس طرح کی 1000 ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفٹ میں آپ کو. بزنس تھا ان کا یار. تو آپ ایک دفعہ کسی مرزا صاحب کی یا مسعود صاحب کی یا ڈاکٹر اسرار کی یا کسی بھی غامدی صاحب کسی بھی کی ویڈیو کلک کر دیا آپ نے, اس کے بعد خود فیس بک آپ کو اسکالر بنائے گا. لگے رہنے دیں, آنے دیں سارا کچھ. مگر وہی بات ہے, آپ کامنٹس ذرا دیکھیں مسلمان پاکستانی یوتھ کے, مطلب اوپر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے, کہ بندہ تو سوچ تو صحیح, تو کدھر آ کے مطلب مسجد آ کے تو نے یہاں پہ کیا لکھ دیا ہے, وہ مسجد ہی ہے نا وہ پیج, کیا لکھ دی تو نے, کیا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے. یہ ثبوت دینے کی کہ میری ماں بھی شعور کے بغیر تھی, میرا باپ بھی شعور کے بغیر تھا, میری پرورش ایسے ہوئی بھی ہے. یہ اور کیا ثبوت دے رہا ہے وہ, جو وہاں پہ آ کے نیچے اوپر کلمے اس کے مطلب سکھائے جا رہے ہیں, گالی دے رہا ہے کہ تو سکھائے گا ہمیں کلمے کا مطلب, تیری تو پگڑی کا کلر کوئی اور ہے. سو انڈرسٹینڈ دا انرجی از بینگ ویسٹڈ ایٹ دا رانگ. مطلب مسجد میں آ کے ہم اللہ کا نام لیے بغیر کوئی فلم کی بات کر کے چلے جائیں, یہ والا حالات ہو کہ انرجی کسی اور جگہ پہ ویسٹ ہو گئی. اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو پلیس کرنا ہے اپنے آپ کو کہ دنیا میں ہر بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے در پہ ہوا ہے, آپ ہیں جو سیکھنے کے در پہ نہیں ہوئے ہوئے. دیٹس دا ون تھنگ جہاں پہ آپ بات ختم